اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 39۔ ولولا اور کیوں نہ، اس جب دخلتا داخل ہوا تو جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ماں جو شاء چاہے اللہ اللہ نے، لا نہیں قوتا نہیں کوئی قوت، الا مگر باللہ اللہ کی توفیق سے، ان اگر ترانی تو دیکھتا ہے مجھے، انا کہ میں اقل کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، وا اور ولدا اور اولاد میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طریقہ بتایا کہ جب انسان اپنی خوبصورت جگہ پہ، اپنی بہترین جگہ پہ جب داخل ہو تو اس وقت اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور کس طرح اسے بات کرنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی کوئی چیز اچھی لگے تو اسے کلمات کہنے چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ فرمایا تم کہو لا قوت الا باللہ۔ ابو بلج شرابی کہتی ہے، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ متی ہو گیا اور اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو انہوں نے فرمایا نہیں، یہ کلمہ سورہ کہف میں ہے، ولولا اذا دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ شعیب ارناؤرات نے کہا کہ یہ روایت عرش کے لفظ کے بغیر صحیح ہے۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی یہی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ باقی وہ روایات جن میں یہ کلمات پڑھنے سے نظر بد یا کسی بھی نقصان سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے وہ سب ضعیف ہے، مگر ان کی فضیلت کے لیے آیت ہی کافی ہے۔ تو نعمت کے اصول پر بطور شکرانہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ محت ساتھی اپنے مشرک ساتھی کو سمجھانے لگا کہ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تو شیخیاں بگاڑنے اور اپنے آپ کو مجھ سے بہتر ثابت کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، مگر تم نے مجھ پر اپنی برتری ثابت کرنا شروع کر دی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر میں تمہارے خیال کے مطابق تم سے مال اور اولاد میں کم تر ہوں تو اللہ مجھے تمہارے باغوں سے بہتر باغ عطا فرما دے، اور یہ بھی عین ممکن ہے تمہارے اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج کر اسے نست و نبود کر دے، یا اس نہر کا پانی خشک کر دے جو تمہارا یہ ہرا بھرا باغ تمہارا کچھ ہی عرصے میں مرجھا کر ویران ہو جائے۔ تو یہ اگلی آیت میں یہ ساری باتیں اس نے اپنے دوست سے کہا، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ کس چیز کا ذکر ہے کہ نعمت کے اصول پر بطور شکرانہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے اور لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ کی قوت کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز بھی میری مالکیت میں نہیں آ سکتی۔ آیت نمبر 40۔ وَعَسَىٰ تو امید ہے، ربی میرا رب، ان یہ کہ یؤتینی وہ دے دے مجھے، خیراً بہتر، من جنتی کا تیرے باغ سے، وَيُرْسِلَ اور وہ بھیجے، علیہ اس پر، حسبانا کوئی عذاب، من السماء آسمان سے، فَتُصْبِحَ تو وہ ہو جائے، صعیداً میدان، زلقا سا چٹیل، زلقا جس میں قدم پھسلتا ہے۔ اس مومن نے اپنے مغرور ساتھی سے کہا کہ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم تر سمجھتے ہو تو یہ کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، عین قریب ہے کہ میرا رب دنیا میں یا آخرت میں مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کر دے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج کر زمین کو چٹیل میدان بنا دے، جہاں قدم پھسلتا ہو، یا وہ چشمے جس سے اس کی نہر نکلتی ہے اس کا پانی گہرا چلا جائے اور تم کسی صورت اسے نہ دیکھ سکو۔ سورہ ملک کی آخری آیت بھی اس سے ہی ملتا جلتا مفہوم ہے۔
یہ کوئی یہ نہیں کہ ناؤز باللہ وہ بد دعا دے رہا تھا، مومن بندہ کسی کو بد دعا نہیں دیتا، یہ صرف سمجھانے کی غرض سے تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے پہ تکبر نہیں، عاجزی، اور اس کے دیے ہوئے پہ اس کے غریبوں کا حق اس کو اس میں شامل رکھے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، نہ کہ تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اور اتنا اترانہ کے ساتھ کسی کو لے کے جائیں اور شیخی بھی بگاڑیں۔ ایک تو اکیلے فخر سے چل رہے ہیں نا، وہ بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن چلے آپ اور رب کا معاملہ، ایک اس کسی غریب بندے کو ساتھ لے جا کے، اب شیخی بگاڑنے کے لیے کچھ چاہیے تو ہے ہمیں، تو بڑے بڑے ہر ایک پہ تکبر ہے، شکل مختلف ہے، کسی کو اولاد کا مان ہے، کسی کو بیٹوں کا مان ہے، کسی کو ان کی قابلیت اچھے مارکس لینے کا مان ہے، کسی کو ان کے فرما بردار ہونے پہ فخر ہے، کسی کو دولت پہ، کسی کو گاڑی پہ، کسی کو خاندان کے اندر گریڈ پہ، جاب پہ۔ رائے برابر بھی اگر تکبر ہے نا تو نکال دیں، کیونکہ حدیث کے مفہوم کے مطابق اگر رائے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم ہر جمعے کو یہ اتنی ڈیپلی پڑھیں، اتنا غور سے پڑھیں اس کا ترجمہ اور تفسیر، تو کیا تکبر رہتا ہے بیچ میں؟ نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اسے برکات کے لیے، نور کے لیے، فتنہ دجال سے بچنے کے لیے پڑھ تو لیا، لیکن ہم سارے فتنوں میں مبتلا ہیں، اور سب سے بڑا تکبر کا فتنہ، اور یہ بھی تو شرک ہے کہ اپنے آپ کو رب کے نعوذ باللہ مقابلے لا کھڑا کرنا کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھ میں بڑی کوالٹی، مجھ میں بڑی گٹس، میں اتنی چیزوں کا مالک ہو گیا۔ کبھی اللہ کے بندوں سوچو کہ جو نہیں، جس کو مل رہا اس کا رب بھی وہی ہے، جس کو دے رہا اس کا رب بھی وہی ہے، تو آپ کو بطور امتحان آزمائش دیا گیا، اس میں پورے اترے نہ کہ اس میں ناکام ہو۔